جب قیامت کا دن شروع ہوگا اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے اتریں گے تو تمام امتیں کل امتیں جاثیت اپنے گھٹنوں پہ ہوں گی، تو 3 لوگوں کو بلایا جائے گا اور یہ 3 مسلمان ہوں گے، ابھی فرعون اور قارون اور حامان اور ابو جہل اور نیتن یاہو۔ یہ بات ہے اس کو نا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایٹ ٹائمز ہم لوگ نا فزیکل اسپیکٹس پہ بہت فوکسڈ رہتے ہیں کہ یار میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے جہاد کرنا ہے، میں نے انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے، میں نے صدقہ دینا ہے، لیکن ہم نا اپنے دلوں کو ٹٹولتے نہیں ہیں۔ دس از بینگ مور کانشیس آف واٹ یو ڈوئنگ، وائی یو ڈوئنگ، یہ جو غور و فکر ہے واللہ یہ سو امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی اس دور میں جہاں پہ نا یہ جو گیجٹس اور فونز ہیں ہماری اور لائف کو اتنا فاسٹ پیس بنا دی ہے کہ ہمیں 5-10 منٹ کہیں ٹائم مل رہا ہے بیٹھنے کا نا تو ہم اس میں اس طرف چلے جاتے ہیں، اینڈ وی آر اوور لوڈنگ آر مائنڈس۔ تو ایون جنید بغدادی رحمہ اللہ ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب وہ فوت ہوئے تو ان کو لوگوں نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا، کیا معاملہ ہوا؟ کہتے ہیں بڑے بڑے جو ہمارے بیانات تھے، بڑی بڑی جو کتابیں تھیں، بڑے بڑے جو الفاظ تھے، بڑے بڑے جن کو ہم کاؤنٹ کرتے اعمال، کہتے ہیں سب ڈوب گئے۔ رات کو اٹھ کے اکیلے میں 2 رکھتے کام ہے۔ لیکن الوی کے پبلکلی دعوت دینا، دیکھیں دعوت ایک عبادت ہے نا، اس سے پبلکلی یہ شیطان پھر دعوت سے روکے گا، پھر پبلکلی نماز پڑھنے سے روکے گا، پھر کوئی بھی پبلک کام کرنے سے روک دے گا، آپ کہیں نہیں رہیں گے۔ تو اخلاص یہ بھی ہے کہ لوگوں کے لیے کوئی کام نہیں کرنا اور لوگوں کے لیے کوئی کام چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ سو لیونگ این ایکٹ آف ورشپ بیکاز آف پیپل، یہ بھی انسنسیئرٹی میں آتا ہے۔ تو بس کرتے جانا اللہ کی رضا کے لیے، اور یہ رکھنا ہے۔ دیکھیں کبھی وہ سبحان اللہ یار ہم بھی نا بڑے دل کرپٹ ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی نا ہم بڑے بڑے کاموں میں نا نجات ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، لیکن نجات چھپی ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے کاموں میں جو اخلاص والے ہوتے ہیں۔ وہ جو سبحان اللہ ایک تابعی اللہ ابو ہریرہ کے پاس آئے، بلکہ انفیکٹ مدینہ اور مسجد نبی میں انٹر ہوئے، اور دیکھیں ایک شخص تھا، اسے گرد کچھ لوگ اٹھے ہیں، تو وہ پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو ہریرہ۔ واٹ این امیزنگ وے ٹو بمپ انٹو صحابی۔ تو کہتے ہیں جب لوگ ان سے سیکھتے رہے، پڑھتے رہے، میں بھی بیٹھا رہا، کہتے ہیں جب لوگ سب چلے گئے نا، میں اور ابو ہریرہ بیٹھ گئے رضی اللہ عنہ۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ ابو ہریرہ میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے وہ حدیث سنائیں جو آپ نے ڈائریکٹلی اللہ کے نبی سے سنی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو آپ نے کمپریہینڈ کیا اور سمجھ لیا ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ان کا نا وہ تابعی کہتے ہیں کہ ان کا سانس پھولنا شروع ہو گیا اور ان کو نا پسینے آنا شروع ہو گئے۔ تو وہ کہتے ہیں پھر دوبارہ انہوں نے اپنے کانشیس میں اور کہا کہ اوکے میں تمہیں بتاتا ہوں، اور پھر وہ بتانے لگے تو ان کا سانس دوبارہ ان کو، یعنی فیزیولوجیکلی سنسیئرٹی ایک ایسا برو ٹاپک ہے جو کہ ان صحابہ کو نا فیزیولوجیکلی افیکٹ کرتا تھا، ان کو ہلا دیتا تھا، اور پھر دوبارہ بتانے لگے تو نہیں بتا پائے، پھر تیسری دفعہ بتانے لگے، جب بتانے لگے تو ہی فینٹڈ بیسک۔ اور جب وہ ان کو اٹھایا گیا اور ان کو سہارا دیا گیا تو ہوش میں آئے، تو کہتے ہیں میں تمہیں اب بتاتا ہوں۔ اینڈ یو نو سبحان اللہ ہی ٹولڈ کہ جب قیامت کا دن شروع ہوگا اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے اتریں گے تو تمام امتیں کل امتیں جاثیت اپنے گھٹنوں پہ ہوں گی، تو 3 لوگوں کو بلایا جائے گا اور یہ 3 مسلمان ہوں گے، ابھی فرعون اور قارون اور حامان اور ابو جہل اور نیتن یاہو۔ یہ بات ہے 3 مسلمانوں کو بلایا جائے گا، اور ایک ان میں سے قاری ہوگا، ایک ان میں سے شہید ہوگا، اور ایک غنی ہوگا۔ پہلے قاری کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم نے کیا کیا؟ میں تمہیں نالج دیا تھا، یا اللہ میں نے اس نالج کو لیا، دن رات قرآن پڑھا اور میں نے تیرے لیے اپنی لائف گزاری۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اور فرشتے بھی کہیں کذب، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے لوگوں کے لیے کہا کہ لوگ تجھے کہیں کہ قاری ہے۔ اور پھر دوسرا شہید کو بلایا جائے گا کہ تو نے کیا کیا؟ یا اللہ تیری رضا کے لیے میں نے اپنی جان دے دی۔ نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، لوگ تجھے کہیں کہ تو جری ہے، بہادر ہے۔ اور تیسرا جو غنی تھا وہ کہے گا یا اللہ تیرے لیے مال خرچ کیا دن اور رات کو، تو نے لوگوں پہ صلہ رحمی اس لیے کی اور مال خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے غنی کہیں، یہ تو بڑا بے نیاز ہے اور نوازنے والا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ اور اللہ کے میں نے کہا بول رہا یہ پہلے 3 لوگ ہوں گے جن سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ اب دیکھنے میں تو اخوان واللہ ان لوگوں نے بڑے بڑے اعمال کیے، بڑے بڑے ایکشنز کیے، یعنی ایسے اعمال جو کہ گیم چینجرز ہیں، یعنی لوگ انوی کرتے ہیں کہ کاش میرا بیٹا ایسا بنے۔ شہادت سے بڑا مطلب اور کیا، مطلب گارنٹیڈ ہے جنت، اپنی جان بھی دے دی برو۔ اچھا اس میں تھوڑا سا نا آپ سوچیں نا ذرا بیک فٹ پہ جا کے
وہ اعمال جن میں باقی لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، یعنی وہ آپ کا نا انڈیویجول عمل نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے کسی کو پیسے دینے، ڈیفینیٹلی کچھ لوگ اکٹھے ہوئے ہوں گے، آپ ان کو پیسے دے رہے ہیں، آپ نے صدقہ دے دیا. آپ جب جہاد کر رہے ہوتے ہیں آپ اکیلے تو نہیں کر رہے ہوتے، لوگ آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں. آپ نے جب پڑھانا ہوتا ہے تو آپ ایک گیدرنگ میں ہوتے ہو. تو یعنی یہاں سے یہ پتہ چلا کہ آپ کی نیت زیادہ خراب تب ہوتی ہے جب لوگ آپ کے آس پاس ہوتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ آپ کو پتہ ہوتا ہے کوئی مجھے آبزرو کر رہا ہے. تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ اپنی جو پرائیویٹ عبادتیں ہیں ان کو بڑھا دو، اور چاہے آپ نے لس مال بھی دینا ہے نا، آپ اکیلے دیا کرو. جیسے ہمیں وہ 7 خوش نصیب لوگوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ پائیں گے. ان میں سے ایک بندہ وہ بھی تو ہے نا کہ جب وہ انفاق کرتا ہے، جب وہ مال دیتا ہے اپنے رائٹ ہینڈ سے، تو اس کے لیفٹ ہینڈ کو پتہ نہیں ہوتا. تو اٹ مینز اپنے آپ کو نا بندہ بچاتا رہے، جتنا آپ بچاؤ گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. the solution of ریا از الاخفاء. ریا سے بچنے کا سولوشن ہے وہ الاخفاء ہے، یعنی تنہائی کے اعمال کرنا ہے. ایون جیسے حضرت حذیفہ کے پاس ایک شخص آیا نا، کیونکہ وہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، رازدان تھے. پوچھا کہ میں منافق تو نہیں ہوں؟ تو انہوں نے بتایا تو نہیں کہ تو ہے یا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ تم جب اتستغفر اذا اذنبت، جب تو گناہ کرتا ہے تو توبہ کرتا ہے؟ انہوں نے کہا جی. وتصلی اذا خلوت، اور جب تو اکیلے ہوتا ہے نماز پڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا جی. کہتے ہیں اذهب ما جعلك اللہ من المنافقین، تجھے نے منافقین میں سے نہیں بنایا. یعنی جب انسان گناہ کرے تو اس کو ریمورس ہو، ریگریٹ ہو، وہ روئے اور وہ کانپ جائے، تڑپ جائے. دس شوز کہ ایک انسان وہ اللہ کے لیے کچھ کر رہا ہے، اس کو لوگوں کا ڈر نہیں ہے. اور سبحان اللہ سے یہ بھی ہے کہ جو انسان لوگوں کے ڈر سے گناہ چھوڑتا ہے یا لوگوں کے نظروں کی وجہ سے نیکی کرتا ہے، اگین دس از اے ویری بیڈ سائن دین. کہ آپ اگر لوگ نہ ہوتے گناہ کر لیتے، اور اگر لوگ ہیں تو آپ گناہ چھوڑیں. دس از اے سائن کہ اخلاص کی بہت کمی ہے اور ورک ان پروگریس ہے. اچھا، اس میں آپ نے سبحان اللہ بڑی عظیم حدیث شیئر کی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ خود بے ہوش ہو جاتے ہیں ملٹیپل ٹائمز. کچھ لوگ تھے، ایک جنگ کے بعد نا، غزوہ کے بعد، وہ نا ایک شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بندہ نا شہید ہوا. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں تمہیں کیسے پتا وہ شہید ہوا ہے؟ وہ شہید نہیں ہے. تو اس کی نیت میں فالٹ تھا نا شیخ. اب آپ امیجن کریں ایک ایسا شخص ہے، لا الہ الا اللہ، وہ جہاد اپیرنٹلی کرتے کرتے شہید ہو رہا ہے یا فوت ہو رہا ہے؟ شہید تو نہیں، فوت ہی ہوا ہے. نمبر 2، اس جنگ میں اللہ کے نبی بھی ہیں اور یہ اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے جہاد کرتا کرتا فوت ہوا ہے، لیکن دیکھیں کوئی اجر نہیں ہے. اپیرنٹلی اللہ کے نبی کو ڈیفینڈ کرتے کرتے ڈیفینڈ کرتے کرتے. یعنی اس کو نا سمجھنا بہت ضروری ہے. ایٹ ٹائمز ہم لوگ نا فزیکل ایسپیکٹس پہ بہت فوکس رہتے ہیں کہ یار میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے جہاد کرنا ہے، میں نے انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے، میں نے صدقہ دینا ہے، لیکن ہم نا اپنے دلوں کو ٹٹولتے نہیں ہیں. اور جب آپ پورے یعنی جب دین کا مزاج دیکھتے ہیں نا شیخ، اٹ آلویز اسٹارٹس فرام یور ہارٹ. جب تک آپ کا دل پیوریفائڈ نہیں ہے نا، اگر وجاء بقلب سلیم نہیں ہے تو پھر آپ کا عمل چاہے وہ جتنا مرضی بڑا ہو، آپ نے ٹریلینز آف ڈالرز بھی دے دی اللہ کے راہ میں، آپ نے یعنی بہت زیادہ غزوات بھی کی ہیں، آپ نے 100 جنگیں بھی لڑی ہیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور کانٹریری وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ جو شہادت کی تمنا کرتا رہتا ہے اور دعا کرتا رہتا ہے، ایون اف ہی ڈائز آن ہز ڈیتھ بیڈ ہی ول بی گرانٹیڈ شہادہ. ایک بندہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھا، وہ شہید نہیں. اور ویسے ہم بھی ہر کسی کو جو شہید کہتے تھے نا، شہید فلاں فلاں، شہید بی بی بے نظیر بھٹو، یا شہید فلاں فلاں، یہ شہید کا ٹھپا نہیں دینا چاہیے کسی کو. اگر کہنا بھی ہے کہ وہ شہید ہے تو کہیں شہید انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چیز امپورٹنٹ ہے اس میں، فقہی ایک مسئلہ. تو یعنی اخلاص سے آپ وہ اعمال کا اجر پا لیتے ہو جو آپ نے کیا نہیں ہے. اچھا دیکھیں نا، بھی آپ انشاءاللہ کنٹینیو کیجیے گا. I was talking about this اخلاص العام، رائٹ، کہ آپ ایک پرٹیکولر ایکشن کرنے سے پہلے آپ نا جو اپیرنٹلی چھوٹے چھوٹے کام لگ رہے ہوتے ہیں، شاید وہ نیکی کے کام نہیں لگ رہے ہوتے، آپ وہ بھی کمانے لگ جاتے ہو. اور واللہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ایسی سیکرٹ ریسیپی ہے، اللہ کرے ہمیں سمجھ میں آ جائے اور ہم اس کو فالو کرتے رہیں،
کہ جیسے معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ الاشعری کا جو واقعہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں سیکرٹ نہ بتا دوں. دونوں ماشاءاللہ دے ور بیسٹ فرینڈس. تو ابو موسیٰ کہتے ہیں پلیز آپ بتائیں نا. جی. تو کہتے ہیں کہ انی لاحتسب نومتی کما احتسب قومتی، کہ میں اپنی رات کو سونے سے بھی فائدہ اٹھاتا ہوں جیسے میں رات کو قیام کرنے سے فائدہ اٹھاتا ہوں. اب اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ دیکھیں سونا اٹ سیلف عبادت نہیں ہے، is for your own benefit, right? اب what is going to happen next, that will determine کہ آپ کا یہ عمل بابرکت ہوگا کہ نہیں ہوگا. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں نے سونے کے بعد جب اٹھوں گا میں نے اپنے فیملی کے لیے نا حلال کمائی کرنی ہے، میں نے جد و جہد کرنی ہے، اور میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اچھی طریقے سے کرنی ہے، وہ تو آپ نے نیکی کرنی ہی کرنی ہے انشاءاللہ. اب دیکھیں نا کیسے آپ کی حسنات، آپ کی نیکی ملٹیپلائی ہوتے جا رہی ہیں. ایک تو آپ کی نیت، نمبر 2 آپ کا جو سونا ہے چاہے وہ 6 گھنٹے ہے 8 گھنٹے ہے وہ بھی نیکی بن جائے گا، پلس آپ نے جو وہ کام کرنا ہے وہ بھی نیکی ہو جائے گا. دیٹس وائی دی علماء سے کہ جب تم لیٹس سے نماز کے لیے جایا کرو نا، ایک مثال ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں نماز کا وقت ہونے لگا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یار میں ذرا 5 منٹ پہلے چلا جاؤں. میں وضو بناتا ہوں، وضو بنا کے میں مسجد گیا. اب لوگ نیت یہ کرتے ہیں کہ تحیۃ المسجد فار ایگزامپل، اس کو ثواب ہو گیا. اگر کوئی بندہ یہ نیت کرتا ہے تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، اور میں 2 نفل یا کوئی 2 سنتیں اس کی رہ گئی، یا ہو سکتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں 2 فرض اپنے چھوڑے ہوں فجر کے، وہ بھی نیت کر لے. جہاں پہ 2 اس کو بینیفٹ ہونا تھا ملٹیپلائی 4 ہو جاتا ہے، 8 ہو جاتے ہیں. تو اٹ مینز اس کہ اخلاص آپ کو نا ان جگہوں پہ لے کے چلا جائے گا، ان لیولز پہ لے کے چلا جائے گا جنت میں، جہاں پہ ہو سکتا ہے کہ عام عابد جو ورشپر ہے وہ نہیں جا سکے گا. It happens because of your علم، کہ آپ کے پاس علم تھا. یار آپ نے یہ بات کی، ابھی پہلے بھی بات کی نا، میرے ذہن میں 2 اور جو چیزیں بڑی انٹرسٹنگ آئی نا، وہ آ رہا تھا کہ یہ جو ایک بندہ جس نے اتنی نیتیں بنانی ہے نا، اس کے پاس سوڑ غور کرنے کا، سوچنے کا، اس کے دماغ میں یہ ٹائم ملے، اس کا دماغ میں یہ اسپیس ہو کہ وہ تسلی سے بیٹھ کے یہ سوچے. صحیح نا، ہم جس ٹائمز میں رہ رہے ہیں نا برو، یہ فون کے اور اتنا کچھ ہمارے دماغوں میں چل رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی چیز کے لیے نا غور و فکر کے لیے ٹائم بھی نہیں ہے ہمارے پاس. دیٹس پرابلم 1. دوسرا، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ بڑے بڑے اعمال یا کوانٹٹی ڈزنٹ ریئلی میٹر انلیس اینڈ انٹل آپ کی نیت، اٹس دا کوالٹی دیٹ میٹرز. اور اسپیشلی رمضان میں ہمارے یہاں پہ ایک ہوتا ہے کہ یار یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی صبح کلاس، خواتین اسپیشلی 2 گھنٹے کا درس قرآن، پھر شام میں یہ، پھر یہ، اینڈ اٹس لائک اے فاسٹ پیس رمضان چل رہا ہوتا ہے. لائک آپ بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے رمضان میں ٹائم نہیں ہے جی، بہت زیادہ کچھ کر رہے ہیں. اینڈ وی فوکس آن دا کوانٹٹی آف دا عبادات ایز ویل، کہ تراویح بھی ہو جائے، قرآن اتنی تلاوت ہو جائے، جو کہ بہت اچھی چیز ہے. بٹ آئی تھنک سم ٹائمز اٹس بیٹر ٹو ایکچولی سلو ڈاؤن اے لٹل اینڈ اپنے جو عمل کرنے لگے ہیں نا اس کو، جیسے کہتے ہیں، اس کا ڈیو رائٹ دیں، احسان کے ساتھ عمل کریں. یو کین آپ نے اگر 1 گھنٹہ قرآن پڑھنا ہے نا، اس میں اگر کم پڑھا جاتا ہے نا لیکن کوالٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس کے اندر تدبر بھی ہے، اس کے اندر غور و فکر. ایون اف یو ریسائٹ این آیت اینڈ آپ اس کی تفسیر پڑھتے ہیں اور آپ 5 منٹ بیٹھ کے سوچتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، آپ اس کو اپنی لائف کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، آپ سوچتے ہیں اچھا یار اس میں میرے لیے کیا لرننگ ہے، میں کہاں غلط جا رہا ہوں. دیٹس واٹ تدبر از ایک طرح سے. اینڈ دین سبحان اللہ، تدبر میں بھی جو اس کا جو سورٹ آف فروٹس ہے نا، وہ ہے ایکشن ایکچوئل میں، کہ ونس یو ڈو غور و فکر اٹ ریزلٹس ان چینج ان یور بیہیویئر. وہ آپ کی زندگی میں نا کوئی عملی چینج لے کر آتا ہے. ایک ہے جیسے اعمال القلوب بھی جس کو ہم بولتے ہیں، کہ جس میں آپ نے توبہ کر لی، وہ بیٹھے بیٹھے کر لی، یو ڈونٹ ہیو ٹو موو اراؤنڈ ٹو ڈو توبہ. بٹ دین دیر ایکشنز، جیسے آپ نے نا قرآن پڑھنے اور آپ نے کوئی جہنم کی آیت آپ کے سامنے سے آتی ہے، آپ بس گزر جائیں گے یا آپ اس پہ روکیں گے 2 منٹ کے لیے؟ یار ڈر پیدا ہو دل میں، آپ اس پہ غور کرتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کون سے میرے اعمال ہیں جو مجھے اس طرف لے کے جا رہے ہیں، اینڈ دین یو ریپینٹ اوور دیم، اینڈ دین یو میک این ارادہ کہ یار وہ میں نے چھوڑنے ہیں، اینڈ دین یو آر کانشیس اباؤٹ دیم. یہ جو ہے نا واللہ، یہ دس از بینگ مور کانشیس آف واٹ یو ڈوئنگ، وائی یو ڈوئنگ. یہ جو غور و فکر ہے واللہ یہ سو امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی اس دور میں جہاں پہ نا یہ جو گیجٹس اور فونز ہیں ہماری اور لائف کو اتنا فاسٹ پیس بنا دی ہے کہ ہمیں 5-10 منٹ کہیں ٹائم مل رہا ہے بیٹھنے کا نا، تو ہم اس میں اس طرف چلے جاتے ہیں. اینڈ وی آر اوور لوڈنگ آر مائنڈس، کہ ہماری، اور واللہ اس وجہ سے
اس وجہ سے شاید ہم بہت سی عبادتوں میں نیت بنا ہی نہیں رہے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. جیسے ہمارا وضو, ہماری نمازیں جس طرح کی ہو گئی ہیں, دیٹس این ایگزامپل آف جسٹ ایک ایک ایون وہ آپ کہتے ہیں نا کہ یو جسٹ ایون نیک اعمال بھی آپ دھڑ دھڑ کیے جا رہے ہو بٹ تھاٹ لیسلی. ہاں, سو اس میں جو آپ کے نا تھاٹ فلنس اور مائنڈ فلنس اور تدبر, اس سے میں ایڈ کروں گا کہ اس تدبر کے ساتھ نا اگر آپ علم کو بھی کپل کر دینا, سو علم کے ذریعے میں سمجھتا ہوں انسان وہ لیول آف تدبر اچیو کر لیتا ہے جو کہ عام انسان نہیں کر سک رہا ہوتا. جیسے وہ ایک شیخ وہ بتا رہے تھے کہ ہم یمن میں تھے پرابلی یا سیریا میں تھے, یمن میں تھے پرابلی. کہتے ہیں کہ ہمارے نا ٹیچر کے ساتھ ہم پڑھتے تھے ان کے گھر میں بیٹھ کے, تو باہر نا دروازے پہ نوک ہوتی ہے, تو میں کھڑا ہوا جانے کے لیے, تو انہوں نے کہا رکو کیوں جا رہے ہو, کہتے ہیں دروازہ کھولنے کے لیے. تو انہوں نے کہا پھر بیٹھ جاؤ, تو کہتے ہیں میں جاتا ہوں. اور جب وہ گئے تو واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ تم نے تو نیت کی تھی دروازہ کھولنے کے لیے, میں نے نیت کی تھی کہ میں جاؤں گا, جو مسلمان بھائی آئے گا اس کو اسسٹ کرنے کی نیت کی تھی کہ وہ دھوپ میں کھڑا اس کو میں اندر کر لوں. نمبر 2 اس کے دائیں ہاتھ میں اپنا دائیں ہاتھ دوں گا, یہ حدیث سنت ہے اس کی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہوں گا, اسمائل کروں گا, اس کو گھر اندر آنے کی دعوت دوں گا, اس کے لیے گھر میں اسپیس بنانے کی انٹینشن میں نے کی. کہتے ہیں ہمارے شیخ نے 40 نیاز کاؤنٹ کی, اراؤنڈ 40 نیاز, ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ علماء کی جو تجارت ہے نا وہ نیت ہے بیسکلی, ٹھیک ہے. تو علم سے کیا ہوتا ہے, علم سے نا جو تدبر ہے نا اس کو 10x لگ جاتا ہے کہ انسان بہت زیادہ ڈفرینٹ اسپیکٹ سے, فار ایگزامپل اگر اب انسان پڑھتا ہے نا, جیسے ایک خراسان میں ایک بہت بڑے مجاہد تھے, جنرل تھے, عامر بن لیث. تو جب وہ فوت ہوئے تو ان کے بارے میں بہت سے لوگوں نے خواب دیکھا, اور خواب کیا تھا کہ وہ جو فوت ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. کہتے ہیں مجھے اللہ نے معاف کر دیا. کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک پہاڑی پہ چڑھا اور سامنے میری پوری لشکر نا ٹریننگ کر رہا تھا اور وہ کھڑا ہوا تھا, تو میں نے اپنے نا لشکر کو دیکھ کے نا آئی واز امیزڈ کہ ماشاء اللہ اتنے آرمڈ مین مجاہدین. میں نے کہا یار کاش میں اللہ کے نبی کے دور میں ہوتا نا, میں اپنے مردوں کے ذریعے اللہ کے نبی کی مدد کرتا. میں نے اس انٹینشن سے نا اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا جو میں نے انٹینشن میں کی تھی. تو ایون جنید بغدادی رحمہ اللہ, ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب وہ فوت ہوئے تو ان کو لوگوں نے خواب میں دیکھا, تو پوچھا کیا بنا, کیا معاملہ ہوا. کہتے ہیں بڑے بڑے جو ہمارے بیانات تھے, بڑی بڑی جو کتابیں تھیں, بڑے بڑے جو الفاظ تھے, بڑے بڑے جن کو ہم کاؤنٹ کرتے اعمال, کہتے ہیں سب ڈوب گئے. رات کو اٹھ کے اکیلے میں 2 رکعتیں کام آئیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ اخلاص از دا ایمپلیفائر آف گڈ ڈیڈز. جیسے ہم کہہ رہے تھے نا کہ کوئی انسان عمل نہیں کرتا اس کا اجر مل جاتا ہے اخلاص سے, اور کوئی انسان عمل نہ کرے لیکن نیت گندی ہو تو اس کا بھی گناہ جہنم میں پہنچتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے 2 مسلمان جب لڑتے ہیں, قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ قاتل تو جہنم میں سمجھ میں آتا, مقتول کیوں؟ انہوں نے کہا بیکاز ہی ہیڈ دا انٹینشن ٹو کل ہز بردر. سو اف دا انٹینشن, اور سبحان اللہ یار وہ جو حدیث بطاقہ ہے شیخ, اتنی کمال کی حدیث ہے نا, واللہ ہمیں نا اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ جو شخص ہے 99 اسکرولز ہیں گناہوں کے, اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندے تو ان میں سے کسی کو ریجیکٹ کرتا ہے؟ نہیں یار. کچھ ہم نے ایکسٹرا لکھا؟ نہیں یار. اچھا ایسا کوئی نیک اعمال ہے تو وہ بھی لے آؤ, تو فرشتے یار اب اس سے کیا بنے گا, کہتے نہیں آج کسی پہ ظلم نہیں ہوگا, اس کو بھی ڈال دو اس میں. تو وہ اسکرولز اڑ جاتے ہیں اور وہ پرانا نیچے ہوتا ہے. تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے نا وہ جو لا الہ الا اللہ تھا نا, وہ اتنے اخلاص سے پڑھا. وہ کس مومنٹ نے پڑھا برو, سم ٹائمز آئی نا پونڈر کہ پتہ نہیں وہ کسی جگہ پہ ہوگا, میں اس سے اسپیکولیٹ کر رہا ہوں, جہاں پہ اس کا یہ کہنا لوگوں نے, اس کی گالیاں لوگوں نے کی سنی ہوں گی اس نے. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پہ اس نے وہ کہا ہو, اللہ کی توحید بیان کی ہو, یا وہ چیز پروکلیم کی ہو جہاں پہ سب سے ڈیفیکلٹ ہو اس کے لیے, پبلک امپریشن بھی خراب ہو گیا, لوگ بھی ذلت کا شکار, یا کوئی ایسی چیز ہو. ہی سیڈ اٹ, اور اللہ کی رضا کے لیے. سو دا تھنگ از کہ اعمال پہ کاؤنٹ نہ کریں, رادر اپنے اخلاص پہ, اپنی سنسیریٹی پہ, اور جو بھی کام کریں اس کو پیوریفائی کریں. اس میں اللہ کے علاوہ حدیث میں آتا نا کہ انا اغنى شرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ. میں سب سے زیادہ غنی ہوں شرک سے. جو کوئی ایسا عمل کرے گا جس میں یعنی میرے ساتھ کوئی چیز ملا دے گا, میری رضا کے ساتھ. چلو ہم یہ کام کرتے ہیں,
اس میں اللہ کی رضا بھی مل جائے گی اور کچھ مالی فائدہ بھی ہو جائے گا. لیکن اس میں تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ اگر وہ مالی فائدہ آپ اس لیے لے رہے ہیں کہ میں اللہ کے دین کے لیے خرچ کروں گا یا اللہ کی رضا کے لیے خرچ کروں گا تو اگین پھر ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے انشاءاللہ. جیسے الوی نے بھی بات کی تھی نا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پریکٹیکل سٹیپ ہے کہ بندہ نا جب قرآن پڑھے تو تدبر اور تفکر کرتے ہوئے پڑھے, کیونکہ جتنا آپ ڈائیو ان کرو گے نا اتنا ہی انشاءاللہ آپ کے اندر اخلاص بڑھتا جائے گا. پوائنٹ نمبر 2, علم باللہ, کہ اپنا نا علم ذرا انہینس کریں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ ہو اللہ از, کہ اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں نا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ الرزاق ہیں, التواب ہیں, جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانو گے اتنا ہی اخلاص آپ کے اندر آ جائے گا. اور اس میں تو پورا آپ انشاءاللہ یہ ساری زندگی کا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ ٹاسک ہے اور آپ نے اس میں آگے جانا ہے. نمبر 2, اللہ تعالیٰ نا ابسٹریکٹس باتیں نہیں کرتے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ایسی اگزامپل دے دی شاید آپ اس کو ذرا وہ یعنی سوالو نہیں کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو نا انبیاء کے بارے میں بتاتے ہیں, اور انبیاء کیا تھے؟ عبادنا المخلصین. اللہ تعالیٰ نے نا ان کو چن لیا تھا اور انہوں نے اپنے ایمان کو یعنی اخلاص کے ساتھ الگ کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. اب دیکھیں جو سینٹنس ہے نا اس کی کنسٹرکشن میں بھی تھوڑا سا چینج ہے, لنا پہلے آ گیا, یعنی وہ ہم ہی سے ڈرتے تھے, وہ ہماری ہی عبادت کرتے تھے, میننگ کہ اخلاص کی وہ ذرا نا وہ پیک پہ تھے انبیاء اکرام کی جب بات آتی ہے, ٹاکنگ اباؤٹ ابراہیم علیہ السلام اور باقی جو انبیاء ہیں. نمبر 3, آپ نے اللہ تعالیٰ کا علم بھی الحمدللہ آپ اس یعنی پیٹرن میں ہو, اس پاتھ میں ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ جڑے ہوئے ہو, پلس آپ انبیاء کے حوالے سے بھی آپ علم گین کر رہے ہو, پلس لوگوں کو بھی جاننے کی کوشش کریں کہ جتنا آپ کو لوگوں کے بارے میں پتہ چلے گا کہ لوگ لٹرلی کچھ بھی اون نہیں کرتے, یعنی آپ کا رزق لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے. لوگ چاہے پریز کریں یا آپ کو گالیاں بھی دیں اس سے کوئی میٹر نہیں کرتا. جتنا آپ کو لوگوں کی حقیقت کے بارے میں پتہ چلے گا اتنا ہی آپ لوگوں سے نا ریپیل ہوگے, پیچھے ہوگے. کیونکہ سلف صالحین کے اقوال میں سے ایک قول ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ لوگوں کی باتوں کو نا اتنا زیادہ سر پہ نہ چڑھا لیا کرو, کیونکہ جب وہ تعریف کرتے ہیں ایگزیجریٹ کرتے ہیں, اور جب وہ برا بھلا بھی کہتے ہیں نا تو اس میں بھی ایگزیجریشن ہوتی ہے. تو کرو تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرو, اور جب آپ لوگوں سے پیچھے ہٹ جاؤ گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے اخلاص میں الحمدللہ بہتری آ جائے.